الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام انی لم اخرج اشرم ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر وان اسیر بسیرت جدی و ابی صلوات پڑھیں بر محمد اگر آپ کے لیے بار خاطر نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے صلوات پڑھتے ہوئے بر محمد و آل محمد نزدیک ہو جائے تو آگے جگہ خالی ایک اور صلوات پڑھنے بر محمد و آل محمد عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، واقعہ کربلا جس نے انسانی تاریخ پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں، اس واقعے کے مقاصد اور اہداف کے بارے میں، مقصد کے بارے میں جب سوال کیا جاتا ہے کہ کربلا کا واقعہ کیوں ہوا، کربلا کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، کس مقصد کے تحت سید الشہداء نے اتنے عظیم تاریخی اقدام، اس عظیم انقلابی تحریک کا کیوں سید الشہداء نے آغاز کیا اور واقعہ کربلا کیوں ہوا، یہ سوال جب کیا جاتا ہے تو ہم میں سے بہت سے افراد اپنی بساط عقل کے مطابق، اپنے شعور اور معرفت کے مطابق اس سوال کا جواب دیتے ہیں، لہٰذا متعدد جواب اس سوال کے دیے جاتے ہیں کہ کربلا کیوں ہوئی۔ مجھے ان جوابات سے غرض نہیں ہے، ایک بات مجھے آپ سے کہنا ہے اور وہ یہ کہ کسی بھی واقعے کا اگر مقصد جاننا ہے، ہدف جاننا ہے، کسی بھی انقلابی مشن یا تحریک کا اگر ہدف جاننا ہے، مقصد، تو اس کے لیے سب سے بہترین ذات خود وہ ہے جس نے اس تحریک کا آغاز کیا ہو، جس نے اس تاریخی اقدام کو شروع کیا ہو۔ واقعہ کربلا اور تحریک کربلا کا آغاز سید الشہداء نے کیا، قیام کربلا کا آغاز سید الشہداء نے کیا، اور خود امام حسین علیہ السلام نے واضح لفظوں میں قیام کربلا کے مقصد اور ہدف کو بیان فرمایا ہے۔ آپ نے اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کے نام ایک وصیت نامہ تحریر فرمایا ہے، اس میں آپ نے یہ الفاظ درج کیے ہیں کہ میں نہ فتنہ اور فساد کے لیے نکلا ہوں، نہ اختلاف اور شرانگیزی کے لیے نکلا ہوں۔ مقصد کیا ہے قیام کربلا کا، ہدف کیا ہے قیام کربلا کا، اسے سید الشہداء نے واضح لفظوں میں بتایا۔ ارشاد فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اصلاح امت جد مقصد ہے قیام سید الشہداء کا۔
عزیزوں، اصلاح کہتے ہیں سدھار لانے کو، اصلاح کہتے ہیں کسی ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنے کو، اصلاح کہتے ہیں کسی خرابی کو دور کرنے کو، اصلاح کہتے ہیں کسی کجی کو سیدھا کرنے کو، یہ اصلاح کہلاتی ہے۔ حسین نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں۔ یا ابا عبداللہ، آپ کو کون سا فریضہ آواز دے رہا ہے کہ آپ قیام کربلا جیسی عظیم تحریک کا آغاز کریں؟ اصلاح امت جد کے لیے مدینہ چھوڑ کر آپ کربلا تک آئیں، کون سا فریضہ، کون سی ذمہ داری آپ کو آواز دے رہی ہے؟ یہ جو اصلاح آپ فرمائیں گے، یہ جو سماج میں آپ سدھار لائیں گے، یہ جو خرابی کو آپ دور کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ کس واجب شرعی کے تحت کریں گے؟ کون سے اصول شریعت کے تحت انجام دیں گے؟ فرمایا اريد ان امر بالمعروف، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، وانہی عن المنکر، اور نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ حسین جو یہ فریضہ انجام دیں گے اصلاح امت جد کا، یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے ذریعے ہوگا۔ اب توجہ فرمائیے گا، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے بارے میں ہماری اپنی معلومات کیا ہیں؟ ہمیں بتایا گیا ہے امر بالمعروف نیکی کی ہدایت کرنا، اور نہیں عن المنکر یعنی برائی سے روکنا، آپ جانتے ہیں۔ مگر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ فریضہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا جس طرح کربلا والوں کے لیے فرض تھا، اسی طرح ہمارے اوپر بھی فرض عین ہے، ہم پہ بھی واجب ہے، فرض ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے ایسے واجب نہیں لیتے، اپنی زندگی میں ہم اس وظیفے اور فریضے کو ذمہ داری نہیں سمجھتے ہیں، مگر یہ ہم پر بھی واجب ہے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر۔ کیسے واجب ہے صاحب؟ جب آپ کو مکتب یاد دلاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جن کی عمریں مکتب والی رہی ہیں ہماری، جنہوں نے مکتب میں سبق پڑھا ہے، انہیں یہ سبق سب کو ازبر یاد ہے، بزرگوں کو تو اچھی طرح معلوم ہے۔ وہاں میں پڑھایا گیا تھا اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں، فروع دین یعنی دین کی شاخیں 10 ہیں۔ اصول دین وہ ہے جس پہ ہمارے عقیدوں کا انحصار ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ جلدی سے اس تمہید سے گزر جانا چاہتا ہوں۔ اور فروع دین وہ ہیں جو ہم پر واجب اور فرض ہیں۔ اب ذرا فہرست گنیے فروع دین جب آپ کو یاد کرائے گئے تھے تو اس میں اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، چھٹے جہاد۔ اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ 7ویں نیکی کی ہدایت کرنا یعنی امر بالمعروف، 8ویں برائی سے روکنا یعنی نہیں عن المنکر۔ اب سوال آیا سمجھ میں، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر اسی فہرست میں آتا ہے جس میں نماز آتی ہے، روزہ آتا ہے، حج آتا ہے، زکوٰۃ اور خمس آتی ہے۔ یعنی ہم سب پہ بھی فرض ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کریں، واجبات کی فہرست میں ہے۔ اب سوال یہ ہے آپ سے کہ ہم اپنے اوپر اسے واجب اور ضروری کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں صاحب۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس واجب شرعی کے بارے میں ہمارا سبق مکتب سے آگے کبھی بڑھا ہی نہیں۔ جو مکتب میں پڑھا دیا گیا تھا اس کے بعد اس بارے میں کبھی نہ پڑھایا گیا، نہ بتایا گیا، نہ سکھایا گیا، جبکہ واجبات میں سے ہے۔ تو اس کی خرابی ایک تو یہ ہے کہ مکتب کے آگے سبق کبھی پڑھا ہی نہیں، نہ ممبروں سے بیان کیا گیا، نہ بتایا گیا، نہ پڑھایا گیا، سبق وہیں ٹھہر کے رہ گیا۔ اور آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ بچے کو اتنا بتایا جاتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں جتنا اس کی عقل سمجھ سکے۔
توجہ فرمائیے گا، ابتدائی کلاس میں بچے کو موٹے طور پر اتنی بات بتا دی جاتی ہے جتنی اس کی عقل سمجھ سکے، وہی سبجیکٹ جو بہت مختصر بتایا جاتا ہے اسٹارٹ کی کلاس میں، جیسے جیسے کلاس بڑھتا جاتا ہے، اسکول کے بعد کالج، کالج کے بعد یونیورسٹی، انہی باتوں کو پھر گہرائی سے، ڈیپلی اور تفصیل سے سمجھایا جاتا ہے۔ وہی بات جو بچپن میں مختصر بتائی جاتی ہے تو ہر چیز ایجوکیشن سسٹم میں بعد میں جا کے ڈیپلی، گہرائی سے اور تفصیل سے بتائی جاتی ہے۔ ہمارا سبق مکتب سے آگے بڑھا ہی نہیں تو ہم نہیں جانتے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کیا۔ دیکھیے بڑوں کے لیے کیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر؟ بچپن کا سبق ٹھیک ہے وہ تھا، نیکی کی ہدایت کرنا، برائی سے روکنا، مگر آج کا سبق کیا ہے؟ اگرچہ جو سبق 10 سال پڑھایا جانا تھا اسے ایک مجلس میں نہیں سمجھایا جا سکتا، مگر پھر بھی جتنی بات پہنچ جائے، امر بالمعروف کیا ہے جو ہم پہ لاگو ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان جس سماج میں رہ رہا ہے، جس سوسائٹی کا حصہ ہے، جس معاشرے میں جی رہا ہے، اس سماج میں اچھائیوں، خوبیوں، اچھی باتوں، فضیلتوں اور عدل و انصاف کے قائم کرنے کے لیے اپنی ہر ممکن جد و جہد کرے۔ یہ ہے امر بالمعروف۔ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دے، پرہیزگاری کی دعوت دے، نیکیوں کو فروغ دے، سماج میں اچھائیوں کو پروان چڑھائے۔ یہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے، ہم نہیں جانتے مگر ذمہ داری ہے۔ امر بالمعروف یہ ہے۔ نہی عن المنکر کیا ہے؟ نہی عن المنکر یہ ہے کہ انسان جس سماج میں رہ رہا ہے اس میں غلط باتوں کو روکنے کے لیے، غلط کاموں کو روکنے کے لیے، غلط حرکتوں کو روکنے کے لیے، ناجائز باتوں کے خلاف، ظلم کے خلاف اور ناانصافی کے خلاف اپنی مضبوط ترین آواز اٹھائے، اسے روکنے کے لیے۔ یہ ہے نہی عن المنکر۔ کتنے لوگ ہم میں سے جانتے ہیں؟ عزیزوں، یہ ہم پہ سب پہ فریضہ ہے۔ سماج میں کوئی برائی ہو رہی ہے، غلط کام ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو اس کے خلاف کھڑے ہونا ہم سب کا فرض ہے کہ یہی نہی عن المنکر ہے۔ آپ کہیں گے اچھا صاحب اگر اس فریضے کو انجام نہ دیں تو کیا بگڑتا ہے؟ ہاں یہ بگڑتا ہے کہ جس سماج میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لوگ کرنا چھوڑ دیں تو اس بات کا خطرہ پایا جاتا ہے کہ کبھی کبھی وہ سماج غفلت کی اتنی گہری نیند سو جاتا ہے کہ اسے جگانے کے لیے حسین کو اپنی شہرگ حیات کا خون دینا پڑتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یا جس سماج کے لوگ اچھائیوں کو بڑھاوا دینا چھوڑ دیں، برائی اور غلط بات اور ناانصافی کے خلاف بولنا چھوڑ دیں، تو وہ سماج کبھی کبھی اتنی پستی میں چلا جاتا ہے، اتنی پستی میں چلا جاتا ہے کہ اسے پستی سے نکالنے کے لیے حسین کو کربلا کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ آسان بات نہیں ہے۔ میں اگر اہمیت کے بارے میں گفتگو کروں تو طولانی ہے۔ امر بالمعروف کی عظمت اگر آپ حدیثوں کو جائزہ لیں گہرائی سے، سارے واجبات میں سب سے زیادہ ہے۔ امر بالمعروف کی ذمہ داری جو یہ واجب ہے ہمارے اوپر، اس کی اہمیت نماز سے زیادہ ہے، روزے سے زیادہ ہے، حج سے زیادہ ہے، خمس و زکوٰۃ سے زیادہ ہے۔ آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا سن کر کہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو کبھی سنا ہی نہیں، مگر معصوم کی حدیث سنیے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں سارے واجبات کے مقابلے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت ایسی ہے جیسے منہ میں موجود، یہ تعبیر امام نے عربی زبان میں استعمال کی ہے اس لیے یہی بتا رہا ہوں، منہ میں موجود تری کے مقابل جیسے سمندروں اور دریاؤں کی تری زیادہ ہوتی ہے، ویسے ہی دیگر واجبات کے مقابلے میں امر بالمعروف کی اہمیت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جس فریضے کو ہم سب نے بھلا دیا ہے وہ فریضہ اتنا اہم ہے
حسینیت نام ہے کربلائی اصولوں پہ چلنے کا. سید الشہداء جس سماج میں قیام کر رہے تھے، کربلا جس دور میں ہوئی ہے، اس دور کی اصل خرابی کیا تھی آپ جانتے ہیں؟ آپ کو یہ پتا ہے اچھی طرح کہ حسین نے 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑا اور آپ کربلا کی طرف چلے. ٹھیک ہے صاحب، 8 ذی الحجہ کو مکے سے چلے ہیں تو عین موسم حج ہے، یعنی حج شروع ہونے والا ہے اور حسین مکہ چھوڑ کے کربلا جا رہے ہیں. ہمارے یہاں 28 رجب کو نانا کا مدینہ چھوڑا تھا حسین نے. کچھ باتیں عزیزوں اس طرح پڑھی جاتی ہیں ہمارے یہاں کہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ واقعہ اس طرح سے ہو گیا ہے. بعض وقت یہ سمجھایا جاتا ہے کہ حسین نانا کا مدینہ چھوڑ کے چلے کربلا کی طرف، لیکن مدینہ چھوڑ کے آپ 28 رجب کو سیدھے کربلا نہیں آئے تھے. ذرا سا تمیز سن لیجئے، مکہ حسین نانا کا مدینہ چھوڑ کے کربلا نہیں آئے. کہاں آئے؟ مکہ آئے. آپ مدینہ چھوڑا، مکے آئے. مکے میں آپ کا قیام لگ بھگ 4 مہینے ہے، کیونکہ 28 رجب کو نانا کا شہر چھوڑا تھا مدینہ. رجب کے بعد آتا ہے شعبان، پھر آتا ہے رمضان، پھر آتا ہے شوال، پھر آتا ہے ذیقعد، پھر آتا ہے ذی الحجہ، جس کی 8 تاریخ کو حسین مکہ چھوڑ کے چلے. حسین 4 مہینے سے مکہ میں ہیں اور اب حج شروع ہونے والا ہے اور آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کربلا کی طرف. یا ابا عبداللہ، جہاں 4 مہینے رہے ہیں آپ، وہاں 4 دن اور رکیے، حج کر کے کربلا جائیے. مگر حسین نے حج کو عمرے سے بدلا، 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ کر کربلا کی طرف چلے. اس موقع کا انتخاب حسین نے کیوں کیا ہے؟ میں اس لمحے فکریہ تک آپ کو لایا ہوں، بے وجہ نہیں لایا. اس موقع کا انتخاب حسین نے کیوں کیا مکہ چھوڑنے کے لیے؟ ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے، ایک وجوہات میں سے ایک وجہ ہے یہ، مگر مکہ چھوڑنے کی ساری وجہ یہ نہیں ہے. ایک چیز آپ نے سنی ہوگی کہ حسین نے مکہ اس لیے چھوڑ دیا کہ حاجیوں کے بھیس میں قاتل لباس احرام میں خنجر چھپا کے آ گئے تھے جو حسین کو دوران حج قتل کر دینا چاہتے تھے. دیکھیں یہ بھی ہوا ہے، مگر مکہ چھوڑنے کی ساری وجہ یہ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حسین نے اب ڈر کے مارے مکہ چھوڑ دیا کہ کہیں قتل نہ ہو جائیں دوران حج، مگر مکہ چھوڑنے کی ساری وجہ یہ نہیں ہے. اگر قاتل نہ بھی آئے ہوتے تب بھی حسین اسی موقع پہ مکہ چھوڑتے. کیوں؟ اس لیے، جن تک میری بات پہنچ جائے وہ توجہ فرما لیں، اس لیے کہ کربلا کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے کہ اتفاقات ہوتے گئے اور کربلا بنتی گئی. کربلا اتفاقی واقعہ نہیں ہے، کربلا وہ واقعہ ہے جس کے لیے حسین ابن علی نے ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھایا ہے تاکہ کربلا قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے منارہ ہدایت بن جائے، منارہ نور بن جائے. اسی موقع پہ حسین کو مکہ چھوڑنا تھا، مگر نہ آسان نہیں تھا مکے میں حسین پہ ہاتھ ڈالنا. قاتل اگرچہ آ گئے ہوں مگر حسین کے ساتھ 18 بنی ہاشم کے جوان ہیں صاحب، عباس علمبردار ہیں، علی اکبر ہیں، قاسم ہیں، اون محمد ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی حسین کو مار دیا جاتا. ایک وجہ مکہ چھوڑنے کی وہ بھی ہے، مگر ساری وجہ نہیں ہے. اس موقع کا انتخاب حسین نے مکہ چھوڑنے کے لیے کیوں کیا؟ نہ آئے ہوتے تب بھی حسین اسی موقع پہ مکہ چھوڑتے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نسلوں کو، قیامت تک آنے والی امت کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ مکہ حسین چھوڑ کیوں رہے، اسے امت جان لے. اب دیکھیے، مکہ میں اگر حاجی اتنے آ گئے تھے کہ ہر طرف مکہ حاجیوں سے بھرا ہوا تھا، تو اگر اتنے حاجی تھے تو یقینی طور پہ وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے. اتنے سارے حاجی تھے تو وہ روزہ بھی رکھتے ہوں گے. اتنے سارے حاجی تھے تو وہ قرآن بھی پڑھتے ہوں گے. اتنے سارے حاجی تھے تو یہ طواف کعبہ بھی کریں گے. تو صاحب اس سماج میں سب کچھ تو ہو رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے،
روزہ رکھا جا رہا ہے، طواف کعبہ ہو رہا ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، یا ابا عبداللہ آپ پھر کس خرابی کی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کو جس منزل تک لایا ہوں یہ بات ضائع نہ جائے۔ حسین آپ کس خرابی کی بات کر رہے ہیں؟ حسین اسی خرابی کو اجاگر کرنا چاہتے تھے۔ اس موقع پہ حسین نے مکہ چھوڑ کر قیامت تک آنے والی نسلوں کو بتا دیا کہ یاد رکھو، جس سماج میں نماز پڑھی جا رہی ہو، روزہ رکھا جا رہا ہو، حج کیا جا رہا ہو، طواف کعبہ کیا جا رہا ہو، مگر ظلم کے خلاف، برائی کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہ ہو، ایسے سماج کے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی، روزہ نہیں ہوتا، حج نہیں ہوتا، طواف کعبہ نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حیدری، حیدری، یا سید الشہداء اس امت کو بیدار کرنا چاہتے تھے۔ حسین ابن علی قیامت تک آنے والی نسلوں کو مزاج کربلا بتانا چاہتے تھے۔ حسین سماج کی اصل خرابی کی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے۔ جس سماج کے لوگ نمازیں پڑھتے ہوں، روزہ رکھتے ہوں، دعائیں پڑھتے ہوں، قرآن پڑھتے ہوں، طواف کعبہ کرتے ہوں، مگر برائی کے خلاف، ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف بولنے کی ہمت نہ ہو، ایسے لوگوں کی نہ نماز کی کوئی اوقات ہے، نہ روزے کی کوئی حیثیت ہے، نہ طواف کعبہ کی۔ آپ دیکھ لیجئے، یہی وہ مفہوم ہے جسے کربلا نے واضح کیا۔ اس سماج کی اصل خرابی یہ تھی کہ یہ سماج سب کچھ کر رہا تھا مگر عزت کا تصور کھو چکا تھا، سربلندی کا تصور کھو چکا تھا، ظلم سے ٹکرانے کی ہمت کھو چکا تھا، مردانگی سے تہی ہو چکا تھا، عزت کا تصور ختم ہو گیا تھا۔ یہ نمازیں پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، مگر ان سب کے سروں پر آل امیہ کا ایک نجس لونڈا حاکم بنا بیٹھا تھا جو کھلے عام اسلام کا مذاق اڑاتا تھا، کتے اور بندروں سے کھیلتا تھا، جو حرام محمد کو حلال اور حرام محمد کو حلال کرتا تھا، مگر ان میں کسی میں آواز اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ سماج مردہ ہو چکا تھا، سماج عزت کا تصور کھو چکا تھا، سماج میں سر اٹھا کے جینے کا تصور ختم ہو گیا تھا۔ یہی سر اٹھا کے جینے کا تصور زندہ کیا ہے کربلا نے۔ کتاب کربلا کے پہلے ورق پر حسین کا سبق جو دنیا کے سارے انسانوں کے لیے لکھا ہوا ہے، اتفاقاً وہ عزت کی زندگی کا ہے، اس لیے کہ حسین ہے جس نے نرغہ عادہ سے آواز دی، الموت اولا من رکوب العار، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ حسین کا سبق ہے، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ اسی تصور کو یہ سماج کھو چکا تھا۔ آپ کہیں گے کہ یہ جو آپ نے بات کہی اس کا مطلب کیا ہے کہ جس سماج میں لوگ برائی کے خلاف کھڑے نہ ہوتے ہوں، ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھاتے ہوں، اس سماج کے لوگوں کی نماز کی کوئی حیثیت کیوں نہیں ہے، روزے کی کوئی حیثیت کیوں نہیں ہے؟ میں ابھی اس کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہنوں میں گنجلک نہ ہو جائے۔ دیکھیے، اس نماز روزے کی کوئی حیثیت کیوں نہیں ہے جس سماج کا انسان سر اٹھا کے جینے کا تصور کھو دے۔ ایک سوال آپ سے ہے جس کا جواب آپ سب کو پتہ ہے۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو ہماری بندگی اور عبادت سے کیا اللہ کو کوئی فائدہ ہے؟ بزرگوں نے بھی، جوانوں نے بھی، بچوں نے بھی، سب نے نفی میں سر ہلایا ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں ہمارے سجدوں سے، نمازوں سے، روزوں سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ فائدہ، پروفٹ
اسے چاہیے ہوتا ہے جس کے یہاں کوئی کمی پائی جاتی ہے، اور جس کے یہاں کوئی کمی پائی جائے گی وہ نیاز مند کہلاتا ہے، اور جو نیاز مند ہوتا ہے وہ محتاج کہلاتا ہے، اور جو محتاج ہو وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے یہاں لفظ ضرورت پایا ہی نہیں جاتا، وہ ضرورت مند نہیں ہے، ضرورت مند ہوگا تو محتاج ہوگا، اسے نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت، نہ نمازوں کی ضرورت، نہ روزوں کی ضرورت۔ تو پھر اللہ رب العزت تو نے پھر یہ اتنے اہم واجبات ہمارے سر کیوں لگائے ہیں؟ پروردگار آواز دے گا میرے بندے ہمارے یہاں تو لفظ ضرورت نہیں پایا جاتا، مگر تو ضرورت مند ہے، تیرے یہاں لفظ ضرورت ہے۔ ہم نے عبادت کو، بندگی کو اس لیے نہیں واجب کیا کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہے، ہم نے تو بندگی کو اس لیے رکھا ہے کہ تم بندگی کرتے جاؤ، بلندی حاصل کرتے جاؤ، عبادت کرتے جاؤ، عزت حاصل کرتے جاؤ، عبادت کرتے جاؤ، اپنے کو بڑے بناتے جاؤ، عبادت کرتے جاؤ، اپنے کو بلند کرتے جاؤ، اس لیے کہ تم میں بلند ہونے کی اتنی صلاحیت ہے کہ تم عبادت کے ذریعے اتنا اونچا اٹھ سکتے ہو کہ تمہارے سامنے عرش پر رہنے والے فرشتے سجدہ کرتے نظر آئے، تم اتنے بلند ہو سکتے ہو۔ تو عبادت اللہ نے اس لیے رکھی ہے ہم بلند ہوں، اور جو بلند ہوتا ہے وہ صاحب عزت ہوتا ہے، جو صاحب عزت ہوتا ہے اسے اپنی عزت کا احساس ہوتا ہے۔ عبادت اصل میں وہ عبادت ہے جو آپ کو اور ہمیں عزت عطا کرے، کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی کو اپنی عزت کا احساس ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی کسی گرے پڑے کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ میری بات ضائع نہ جائے، جسے اپنی عزت کا احساس ہوتا ہے، عزت دار آدمی کبھی بھی کسی گرے پڑے کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ اچھا دیکھیے صاحب، کربلا نے اسی مفہوم کو زندہ کیا۔ حسین کا راستہ کون سا ہے؟ عزت کا راستہ۔ حسین کا راستہ کون سا ہے؟ سربلندی کا راستہ۔ حسین کا راستہ کون سا ہے؟ شرف کا راستہ۔ اسی کو حسین نے واضح کیا۔ سجدہ آخر حسین کا یاد کیجئے۔ دیکھیے سجدہ جب ہم کرتے ہیں، میرے سارے جوان اس بات کو ذرا غور سے سنیں، سجدہ بندگی کا سب سے بڑا اظہار اور مظہر ہے۔ ساری عبادتوں کی سردار نماز، اور نماز کا جو پارٹ سب سے بڑا اظہار بندگی ہے وہ سجدہ ہے صاحب، سب جانتے ہیں اچھی طرح۔ سجدہ جب ہم کرتے ہیں تو سجدے میں خاک پر اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنی پیشانی کو رکھ دیتے ہیں۔ ہم کچھ نہیں ہیں تو سب کچھ ہے، ہم خاکی ہیں تو ہمارا مالک ہے، ہم تیری بارگاہ میں حقیر ہیں، ہم تیری بارگاہ میں سربسجود ہے۔ سجدے کا ایک سبق جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب سجدے میں پیشانی رکھی جاتی ہے تو اسی پیشانی میں ہمارا دماغ رکھا گیا ہے، جس سے ہماری عقل کا تعلق ہے۔ سجدہ جو ہمیں اہم ترین سبق سکھاتا ہے جوانوں اور بزرگوں وہ یہ ہے کہ دیکھو، جب سجدے میں سر رکھو تو جو پیشانی سجدے میں رکھی ہے، اس پیشانی میں جو دماغ ہے، اس دماغ میں یہ بات بٹھا لو، راسخ کر لو کہ ساری کائنات میں اکیلی ایک ذات ہے اللہ کی، جس کے آگے تمہارا سر جھکنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حسین کے سجدہ آخر کو ذہن میں رکھیے۔ سجدہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ پوری کائنات میں اکیلی ایک ذات ہے اللہ کی، جس کے آگے تمہارا سر جھکنا چاہیے۔ اور دیکھو، جب سجدے سے سر اٹھاؤ تو اتنے سر بلند ہو جاؤ، اتنے سر بلند ہو جاؤ کہ یہ سر نوک کے نیزہ پہ جائے تو جائے مگر ظالم کے آگے جھکتا نظر نہ آئے۔ صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد۔ یہ ہے کربلا کا سبق، یہ ہے وہ زندہ مکتب عاشورہ حسینی۔
جس نے امت اسلام کو عزت، شرف اور مردانگی کا راستہ دکھایا۔ حسین عزت کے راستے پہ لے جانا چاہتے تھے امت اسلام کو، جسے امت بھول چکی تھی۔ اور یہی تو آج ہے نا، صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے، کعبے کا طواف کر لینا کافی نہیں ہے، اس سے درس عزت لینا اور اس سے درس شرف لینا، اس سے سربلندی حاصل کرنا، یہ معیار ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ نمازیں، روزے، سجدے اور طواف تو مسلمانوں کے 56 ممالک بھی کر رہے ہیں، مگر عزت تنہا انہیں حاصل ہے جو حسین کے راستے پہ چلتے ہیں، جو کربلا کے راستے پہ چلتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ آج بھی اس عالم اسلام کی رسوائی کا سبب وہی ہے کہ یہ نمازیں پڑھتے ہیں مگر باطل کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رکھتے، یہ روزے رکھتے ہیں مگر ظلم کے خلاف سر اٹھانے کی جرت نہیں رکھتے ہیں۔ جن کا رشتہ کربلا سے ہے وہ ظلم سے ٹکرانے کی ہمت بھی رکھتے ہیں، اور حسین ہی تو وہ ذات گرامی ہے نا۔ ایک نعرہ جو ہماری مجلسوں میں بھی کبھی کبھی کچھ بیدار مغز جوان لگاتے ہیں، اور یہ حریت پسند ضمیر جتنے بھی جوان اس وقت ظلم کے مقابلے میں میدان میں ہیں، ان سب کی زبانوں پہ ہے، وہ چاہے بی بی زینب کے روزے کی حفاظت کرنے والے جوان ہوں، یا کربلا و نجف کو بچانے والے جوان ہوں، وہ حشد الشعبی ہوں یا انصار اللہ یمن ہوں یا حزب اللہ ہوں، سب کی زبان پہ ایک نعرہ ہے، اور آپ کا سنا ہوا ہے ہیہات من نزل اللہ۔ یہ آج کا نعرہ نہیں ہے، یہ کربلا کا نعرہ ہے، یہ حسین کا شعار ہے۔ یہ کب فرمایا تھا سید الشہداء نے؟ حسین نرغہ عادہ میں ہے، نرغہ ظلم میں ہے، اور وہاں سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا، الا ان الدعی ابن الدعی قد رکض بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ۔ اب یہ والا سلوگن جو آج ہم لگاتے ہیں نعرہ، یہ اس وقت حسین نے فرمایا تھا، وہیہات من الذلہ۔ الا زمانے والوں جان لو، آگاہ ہو جاؤ، ان الدعی ابن الدعی، اس نجس ابن نجس زادے نے، اشارہ ہے ابن زیاد کی طرف، اس ناتحقیق ابن ناتحقیق نے مجھے ایک دوراہے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ حسین نے یہ کربلا میں اعلان کیا، جان لو کہ اس نجس ابن نجس زادے نے مجھے ایک دوراہے پہ کھڑا کر دیا۔ حسین کے سامنے ایک دوراہا تھا، تیسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس دوراہے کا حسین نے مفہوم بتایا، دوراہا یعنی جہاں دو راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ ایک کے بارے میں حسین نے کہا بین السلہ، اور دوسرے کو کہا والذلہ۔ سلہ کیا ہے؟ سلہ ہے حسین کے پاس ایک راستہ ہے گلا کٹانے کا، وہ ظلم یزیدی کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوں، یزیدیت کا مقابلہ کریں اور اللہ کی راہ میں گلا کٹا دے۔ ایک راستہ ہے حسین کے پاس گلا کٹانے کا۔ دوسرا راستہ جو حسین کے سامنے تھا، اسے حسین نے بغیر کسی وضاحت کے ذلت کہا ہے، کیونکہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ دوسرا راستہ کیا ہے حسین کے سامنے۔ دوسرا راستہ یہ تھا جسے حسین نے ذلت سے تعبیر کیا، وہ تھا کہ آپ یزید کی مخالفت چھوڑ دیں، آپ بھی ساری امت کی طرح چپ ہو کے سائلنٹ مدینے میں بیٹھ جائیں، یزید کا اپوز بند کر دیں، اور اپنے حصے کی مدینے میں بیٹھ کے آرام سے نمازیں پڑھیں، روزہ رکھ کے حج کریں۔ اس کو حسین نے ذلت کہا ہے۔ اب ذرا قابل غور ہے یہ بات آپ کے لیے، دوسرے راستے کو حسین نے کلیئرلی ذلت کہا۔ اگر آپ مخالفت کریں گے، اپوز کریں گے، آپ ظلم کے خلاف بولیں گے، تو راستہ ہے گلا کٹانے کا۔ دوسرا راستہ ذلت کہا حسین نے۔ اب یہ ذلت یہی ہے نا، حسین نے کون سا راستہ چنا؟ گلا کٹانے کا راستہ۔ اور اسی مقام پہ حسین نے کہا ہیہات من الذلہ، ہم گلا کٹا سکتے ہیں مگر ذلت کو گلے نہیں لگا سکتے۔
ذلت کو قبول نہیں کر سکتے. یہ حسین کا کربلا میں نعرہ ہے ہاتھ من الذلہ. اب ذرا سا ٹھہر کے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا. اگر حسین یزید کی مخالفت چھوڑ دیتے تو اپنے حصے کی مدینے میں آرام سے نمازیں پڑھ رہے ہوتے یا نہیں پڑھ رہے ہوتے؟ بالکل پڑھ رہے ہوتے. حسین فرزند رسول ہیں صاحب. روزے بھی رکھ رہے ہوتے, آرام سے بیٹھ کے قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اپنے نانا کی قبر کے مجاور بن جاتے, سجادہ نشین, اور آرام سے صبح سے شام تک قرآن پڑھا کرتے. آسان تھا نا حسین کے لیے. بھائی آپ نے غور نہیں کیا, اگر حسین یہ والا راستہ چن لیتے اپنے نانا کی قبر کے مجاور سجا, آج آپ دیکھ رہے ہیں حسین کے نانا کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی قبروں کے سجادہ نشینوں کے کتنے عیش ہیں, اتنے کھرب پتی ہیں یہ سجادہ نشین جن کی دولت کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ. تو جب یہ اتنے عیش کر رہے ہیں تو حسین اپنے نانا کی قبر کے مجاور بن کے بیٹھ جاتے. مگر حسین نے اسے ذلت کہا ہے. ظلم کے خلاف خاموش ہو کے بیٹھ جانے کو ذلت کہا. آپ سے ایک سوال, ذرا فرض کیجئے اگر حسین مدینے میں بیٹھ جاتے تو کیا مدینے والے حسین سے سلام دعا کرنا چھوڑ دیتے؟ نہیں. حسین فرزند رسول ہیں, دل بند علی مرتضیٰ ہیں, جان رسالت مآب ہیں, اور فاطمہ کے لال ہیں حسین. 100% مدینے میں جتنے لوگ تھے وہ حسین کو سلام کیا کرتے. دیکھیں یہ بات طے ہے کہ جو بنی ہاشم کے ماننے والے تھے وہ بھی حسین کو سلام کرتے. اور میں اس منبر پہ پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو بنی امیہ کی پارٹی والے تھے, یزید کے طرفدار, وہ بھی حسین کو سلام کیا کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی اپوزی نہیں ہے, جب کوئی مخالفتی نہیں ہے, جب کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ہے تو سلام دعا رکھنے میں کیا حرج ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کو یہ پارٹی بھی سلام کر رہی ہوتی, وہ پارٹی بھی سلام کر رہی ہوتی. اب میرا آپ سے سوال ہے, جسے سب سلام کر رہے ہوں, پورا شہر جسے سلام کر رہا ہو, تو کیا یہ عزت نہیں ہے؟ میں آپ کو جان کے اس منزل تک لایا ہوں اس لیے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسے عزت سمجھتے ہیں. اسے بعض لوگ ہم میں سے عزت سمجھتے ہیں. وہ سینہ پھلا کے کہتے ہیں بھیا ہماری مخالفت نہ ان سے ہے نہ ان سے ہے, ہمارے تعلقات اس پارٹی سے بھی بڑھیا ہیں, اس پارٹی سے بھی بڑھیا ہیں. کہتے ہیں ہماری تو بڑی عزت ہے, جسے تو عزت سمجھ رہا ہے حسین اسے ذلت کی زندگی کہہ رہے ہیں. یہ عزت نہیں ہے. زندہ باد, لعنت بے شمار, جزاک اللہ. جسے یہ عزت سمجھ رہا ہے نا, اس پارٹی سے بھی اچھے تعلقات ہیں, اس پارٹی سے بھی اچھے تعلقات, اچھوں سے بھی سلام دعا, بروں سے بھی تعلقات بڑھیا. کہ ہمارا تو سماج, ہمارا بھیا کسی سے بگاڑ نہیں ہے, ہمارے تعلقات سب سے. یاد رکھو مصلی عبادت ہو یا فرش عزائے حسین پر بیٹھنے والوں جوانوں, ایک اصول یاد رکھو, جس کے تعلقات اچھوں سے بھی اچھے ہوں اور بروں سے بھی اچھے ہوں, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایک اچھا حسینی نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھے مر محمد و آل محمد. اس لیے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. محمد باوان بلند سلوات. اس لیے کہ سچا حسینی جس سماج میں اکیلا بھی رہ رہا ہو نا, تو اس حسینی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر کسی کے ساتھ بڑھیا تعلقات ہیں. ایک سچا حسینی جب سماج میں جیتا ہے نا, تو اس کے بھروسے پر کمزوروں کو, مظلوموں کو, ستائے ہوئے لوگوں کو چین سے جینا نصیب ہوتا ہے. اور وقت کے یزیدی کردار رکھنے والوں کو نیند نہیں آتی اس کی وجہ سے, کیونکہ وہ ظالموں کے خلاف ہوتا ہے,
وہ بربریت کے خلاف ہوتا ہے، وہ ناانصافی کے خلاف بولتا ہے۔ یہی تو روح کربلا ہے صاحب، ظلم کے خلاف ٹکرانا، ظالم سے ٹکرانا، ظلم کے سامنے خاموش نہ بیٹھنا، یہ روح کربلا ہے۔ ہمیں اپنے سماج میں بیدار رہنا چاہیے۔ کربلا قصہ ماضی نہیں ہے جوانوں اور بزرگوں، یہ مجلسیں بھی کوئی رسم و رواج نہیں ہے، یہ مجلس رسم و رواج نہیں ہے کہ صاحب ان تاریخوں میں ہم یہ والی مجلسیں کراتے ہیں، فلاں تاریخ میں وہ کراتے ہیں۔ ایک رسم ہے، رسم نہیں ہے مجلس۔ مجلس کا ہدف ہے، ہدف یہ ہے، یہ طنز اور اعتراض کے لیے نہیں ہے بات، اس لیے ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے شکم مادر سے، تب سے باکمال پیدا نہیں ہوتا ہے، کمال دنیا میں آ کے حاصل کیا جاتا ہے، ہر ترقی دنیا میں آ کے حاصل کی جاتی ہے۔ اگر ہمارے نفس میں کوئی بھی کمی ہے کہ ہم حسینیت کے راستے پہ اس طرح نہیں کھڑے جس طرح کھڑے ہونا چاہیے، تو یہ فرش ازا اسی لیے ہے کہ ہر مجلس میں آ کر نفس کی ایک کمزوری کو دور کرتے جاؤ، ایک قدم حسینیت کی طرف بڑھتے چلے جاؤ۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ مقصد ہے فرش ازا کا۔ یہاں جو ذکر سید الشہداء کیا جاتا ہے، یہ جو ذکر کربلا کیا جاتا ہے، یہ کربلا کی وفا کا جو ذکر کیا جاتا ہے، ان کی مردانگی شرف کا جو ذکر کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، کردار کو ویسا بنائیں، اپنے سماج کو ویسا بنائیں۔ اس لیے کہ کربلا شروع سے 61 ہجری میں ہوئی تھی، مگر جاری آج بھی ہے اور تا قیام قیامت رہے گی۔ کربلا ختم نہیں ہوگی صاحب، بس ہاں ہمیں یہ سوچنا ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے وقت کی کربلا میں خود کہاں کھڑے ہیں۔ ہر کسی کی ذمہ داری ہے یہ۔ میری بات اگرچہ آپ کو تعجب خیز لگے یا ذہنوں پہ بار ہو، تب بھی میں یہ بات عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، چونکہ مجھے پتا ہے کہ ممبر پہ آنے والے کی ذمہ داریاں کیا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے فریضوں کو ادا کرنا۔ دیکھیے، آپ نے وہ خطیب بھی دیکھے ہوں گے کہ جو کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں، جیسے میں نئی جگہ آیا ہوں آج پہلی بار، تو وہ جب آتے ہیں تو محلے کے اس جگہ کے کسی ریش سفید بزرگ کو کونے میں لے جاتے ہیں، یا آج کل تو خیر مولانا اویلیبل ہوتے ہیں، انہیں کونے میں لے جا کے پوچھتے ہیں کہ مولانا یہاں کیا چلتا ہے۔ وہ پہلے ہی لے لیتے ہیں مولانا سے مشورہ، یہاں کیا چلتا ہے؟ مولانا گواہ ہے میں نے آپ سے مشورہ نہیں لیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ وہ آ کے کیا پوچھتے ہیں؟ پہلے کسی بزرگ کو کونے میں لے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں چچا یہ بتائیے آپ کے یہاں چلتا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چلا کے چلا جائے گا جو یہاں چلتا ہو۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر واہ واہ کر لیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائیں۔ اس کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو راضی کرنا۔ لیکن اصل میں عالم وہ ہے جسے خود پتا ہونا چاہیے کہ ممبر پہ آنے کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آج قوم کو ضرورت کیا ہے؟ ارے صاحب، جو اپنا فریضہ بھی آ کے کسی بستی کے چچا میاں سے پوچھے تو قوم کی رہبری کس طرح کر سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو صاحب مجھے تو اس ممبر کے جو فرائض ہیں اس کو ادا کر کے آپ کی خدمت سے رخصت ہو جانا ہے، چونکہ بہت سال سے ممبروں پہ ہوں، اب آیا ہوں اور اگلے 10 سال بعد بھی نہ آؤں گا تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ فرائض ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہو۔ جو احمق خطیب اپنی ذمہ داری بھی آ کے چچا میاں سے پوچھے، اس کا مطلب یہ کہ اسے خود نہیں پتا کہ ممبر آواز دے رہا ہے آپ کو۔ کربلا جاری و ساری ہے۔ آج ہمارے جوان وقت کی کربلا میں کھڑے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو میدان جنگ میں ہونا چاہیے، نہیں، جہاں کھڑے ہو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں حسینیت کے لیے۔ آج کربلا آواز دے رہی ہے، تقاضے ہیں۔ کوئی کربلا، اچھا حق و باطل کا یہ معرکہ جو کربلا سے شروع ہوا، آج کھلے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک طرف حسینیت کی صفیں ہیں، ایک طرف یزیدیت کی صفیں ہیں۔
بالکل آج اس دور میں تو یہ منظرنامہ بہت کلیئر ہو چکا ہے صاحب، بالکل واضح طور پہ مقابلہ اور مقابلے کی صفیں ایک دوسرے کے سامنے لگی ہوئی ہیں، اور کربلا بھی جو ہے کوئی قصہ ماضی نہیں ہے، کربلا متحرک ہے، جاری ہے۔ اور یہ جو یزیدیت اور حسینیت کا ٹکراؤ ہے نا آج، یہ بھی کربلا سے پیدا نہیں ہوا ہے، یہ تو ازلی اور ابدی ہے۔ حق و باطل کا ٹکراؤ ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ ایک شخصیت ہے شاعر مشرق علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کا نام کم و بیش آپ نے سبھی نے سنا ہوگا۔ میں نے نماز کے وقت یہاں شعر دیکھا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ وہی مفہوم جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر سنیے، یہ جو حق و باطل کا ٹکراؤ ہے یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، ہمیشہ چلتا رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اس ٹکراؤ میں ہر دور کے لوگ کردار ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے انہوں نے کہا علامہ اقبال نے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، یہ ٹکراؤ، یہ ستیز، یہ جنگ جاری ہے ازل سے یعنی ہمیشہ سے، تا امروز آج بھی جاری ہے۔ کس کی لفظ ہے؟ علامہ اقبال کی۔ یہ ستیز، یہ ٹکراؤ، یہ جنگ ازل سے جاری ہے، چل رہی ہے اور آج بھی چل رہی ہے، یعنی ہمیشہ چلتی رہے گی۔ کون سی ستیز، کون سی جنگ، کون سا مقابلہ؟ چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ تو ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ وہ فرماتے ہیں یہ ٹکراؤ ہمیشہ سے جاری ہے، آج بھی چل رہا ہے۔ کون سا؟ چراغ مصطفی اور شرار بولہبی کا ٹکراؤ، یہ ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ کربلا اس ٹکراؤ کی پیدا ہونے کی جگہ نہیں ہے، میرا جملہ ذہن میں بٹھا لیجئے گا، کربلا اس ٹکراؤ کی سب سے بڑی جلوہ گاہ ہے۔ کربلا اس ٹکراؤ کی سب سے بڑی جلوہ گاہ ہے۔ شروع کب ہوا تھا صاحب یہ مقابلہ؟ جب اللہ نے آدم کے پیکر خاکی میں روح پھونکی، اور قرآن نے یہ بار بار دہرایا ہے، سارے ملائکہ کو اللہ نے آرڈر دیا، حکم اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن کیا کہتا ہے آگے بڑھ کے؟ فسجدوا، سارے ملائکہ نے آدم کا سجدہ کیا، اللہ، الحمدللہ سب کو یاد ہے، صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اللہ سلامت رکھے ایسے بیدار مغز بزرگوں اور جوانوں کو۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا آدم کو۔ کون آیا آدم کے مقابلے میں؟ ابلیس۔ وہیں سے حق و باطل کا ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ اس دن اس ٹکراؤ کا نام آدمیت اور ابلیسیت کا ٹکراؤ تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ مقابلہ وہاں سے شروع ہوا۔ میں یزیدیت اور حسینیت کے ٹکراؤ کا تاریخچہ آپ کو بتا رہا ہوں دو لفظوں میں۔ اس دن اس مقابلے کا نام آدمیت اور ابلیسیت کا ٹکراؤ تھا۔ یہی ٹکراؤ، یہی مقابلہ جب اولاد آدم میں آیا تو ایک طرف حابیل تھا، ایک طرف قابیل تھا۔ اس دن اس مقابلے کا نام حابیلیت اور قابلیت کا ٹکراؤ پڑا۔ یہی ٹکراؤ اور مقابلہ جب ابراہیم کے دور میں آیا تو ایک طرف ابراہیم تھے، ایک طرف نمرود تھا۔ اس وقت اس کا مقابلے کا نام ابراہیمیت اور نمرودیت کا ٹکراؤ تھا۔ یہی ٹکراؤ جب موسیٰ کے دور میں آیا تو ایک طرف موسیٰ تھے، ایک طرف فرعون تھا۔ اس وقت اس مقابلے کا نام موسویت اور فرعونیت کا ٹکراؤ تھا۔ یہی ٹکراؤ جب پیغمبر کے زمانے میں آیا تو علامہ کی لفظ لے لیجئے، چراغ مصطفی ایک طرف، شرار بولہبی ایک طرف، اور یہی ٹکراؤ جب کربلا میں آیا تو ایک طرف حسین ہے، ایک طرف یزید۔ کربلا میں آ کے اسی مقابلے کا نام یزیدیت اور حسینیت کا ٹکراؤ پڑا۔ یہ جو آج مارکا حسینیت اور یزیدیت کا ہے، اس کا نام پڑا کربلا سے، حسینیت اور یزیدیت کا ٹکراؤ۔ مگر کربلا
چونکہ اس مقابلے کی سب سے بڑی جلوگاہ ہے تو کربلا سے پہلے جیسے جیسے کردار آتے گئے مقابلے کا نام بدلتا رہا، مگر اب کربلا سے لے کر قیامت تک اس کا ایک ہی نام رہے گا، ایک طرف حسینیت ہوگی ایک طرف یزیدیت ہوگی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور آج یہ مقابلہ اپنی بام عروج پر ہے، یہ مقابلہ ہر دور ہر صدی ہر زمانے میں جاری رہے گا اور جاری ہے، چل رہا ہے۔ ایک طرف حسین والے ہیں، ایک طرف یزیدیت کی دنیا ہے۔ اگر آپ ریشو نکالیں تو آج بھی مقابلہ لگ بھگ وہی بنتا ہے جو کربلا میں تھا۔ دیکھیے ایک طرف 72 تھے، دوسری طرف لاکھوں۔ آج بھی ایک طرف مٹھی بھر حسین والے ہیں، دوسری طرف یزیدیت کا اتنا بڑا پالا ہے۔ یزیدیت کا پالا کتنا بڑا ہے؟ یزیدیت کے پالے میں آج پورا امریکہ ہے، یزیدیت کے پالے میں سارا یورپ ہے، یزیدیت کے پالے میں اسرائیل ہے، یزیدیت ہی کے پالے میں یہ عرب کے سارے بے غیرت حکمراں ہیں، سارے کے سارے یزیدیت کے پالے میں ہیں۔ یزیدیوں کا پالا اتنا بڑا اور حسین والے مٹھی بھر، فرش عزا پہ بیٹھنے والے مٹھی بھر ہیں۔ مگر کمال ہے، معجزہ ہے کربلا کا، نتیجہ بھی اتفاقاً وہی ہے جو کربلا میں تھا۔ لاکھوں کا ذکر خاک میں مل گیا، 72 کا تذکرہ آج تک زندہ ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مقابلہ پوری قوت سے چل رہا ہے، پوری طاقت سے لڑا جا رہا ہے۔ حسینیت اور یزیدیت کا معرکہ پوری طاقت سے لڑا جا رہا ہے۔ آج بھی حسینی کردار رکھنے والے ایک طرف ہیں، تعداد میں اگرچہ کم ہیں مگر عظمت کردار کے لحاظ سے سارے زمانے پہ بھاری ہیں۔ ارے صاحب ابھی پچھلے 4 5 یا 3 4 مہینے میں آپ خود بھی اپنی آنکھوں سے یہ بدلاؤ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ پہلے جب اپنے اطراف میں جاتے تھے یا اپنے آس پاس کی بستیوں میں جاتے تھے یا دوسرے لوگوں سے ملتے تھے تو آپ دیکھتے تھے کہ پہلے وہ آپ کو دیکھ کر یا تو منہ بنا لیا کرتے تھے یا منہ پھیر لیا کرتے تھے، مگر اب اتنی تیزی سے بدلاؤ آ رہا ہے کہ آپ کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دوڑ کے آپ کے پاس آتے ہیں اور احترام سے کہتے ہیں واللہ اگر کسی قوم میں مردانگی ہے تو وہ آپ ہیں، جرأت ہے تو وہ آپ ہیں، ظلم سے لڑنے کی ہمت ہے تو وہ آپ ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ کردار کا اثر ہے، یہ کربلائی کرداروں کا اثر ہے جو آج اتنا بڑا بدلاؤ ہے۔ اور آج ساری دنیا اپنے آپ سے یہ سوال کر رہی ہے کہ اس قوم کی طاقت، مردانگی، شرف اور عزت کا راز کیا ہے؟ جب اس سوال کا جواب وہ ڈھونڈتے ہیں تو وہ خود بخود اس سوال کے جواب کو تلاش کرتے ہوئے آ جاتے ہیں فرش عزائے حسین تک۔ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ عزت کی سب سے بڑی درسگاہ مجلس عزائے حسین ہے۔ اس قوم کو فرش عزا سے عزت کی زندگی کا سبق سکھایا جاتا ہے۔ دیکھیے صاحب یہاں آتے ہیں آپ تو جہاں آنسو بہاتے ہیں، گریا کرتے ہیں، وہیں عزت حسینی کا سبق لے کے بھی جاتے ہیں۔ اس قوم کو عزت حسینی کا سبق اسی فرش عزا سے ملتا ہے۔ ایک بات کبھی کبھی آپ سے پوچھی جاتی ہے کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ کچھ دیر مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر واہ واہ کرتے ہیں، کچھ دیر آنسو بہاتے ہیں، گریا کرتے ہیں، اٹھ کے چلے آتے ہیں، ہوتا کیا ہے؟ کچھ دیر واہ واہ کرتے ہیں، کچھ دیر آنسو بہاتے ہیں، اٹھ کے چلے آتے ہیں، ملتا کیا ہے؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ دیکھیے وہ اتنے ہی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جتنا ان کی نگاہیں دیکھ سکتی ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم عزاداران حسین اس فرش عزا پر آ کر
آنسوؤں کا نذرانہ دے کے جاتے ہیں، عزت کا تاج لے کے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ یہاں سے ہمیں جینے کا سلیقہ ملتا ہے، ظلم سے ٹکرانے کی ہمت ملتی ہے، ولولہ ملتا ہے، جوش ملتا ہے۔ ہم کبھی بھی سر جھکا کے نہیں زندہ رہ سکتے، چونکہ کربلا کہتی ہے الموت اولی من رکوب العار، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ ایک چھوٹی سی قوم ہے جو نظام ظلم کے سامنے کھڑی ہے، پوری دنیا ظلم کے سامنے سینہ سپر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس یہ درسگاہ ہے جو حسین کا سبق جن کے سامنے دہرایا جاتا ہے۔ آسان بات نہیں ہے۔ یہ بدلاؤ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ معمولی بدلاؤ نہیں ہے۔ آج پوری دنیا متوجہ ہے شیعان آل محمد کی طرف۔ یہی 40 جو ابھی گزری ہے صاحب، اس صدی کا سب سے بڑا معجزہ ہے 40 حسینی۔ اسے آپ معمولی نہ سمجھیں۔ کروڑوں انسان ایک سیلاب کی طرح بہتے ہوئے نجف سے کربلا کی طرف رواں دواں ہے۔ روئے زمین پر چشم فلک نے پوری ہیومن ہسٹری میں کسی انسان کی محبت میں ایک پوائنٹ پر اتنے انسانوں کو کبھی زمین پر جمع ہوتے دیکھا ہی نہیں جتنے کربلا میں جمع ہوتے ہیں۔ معجزہ ہے اپنے آپ میں 40 صاحب۔ ایسے ایسے معجزے وہاں دیکھنے کو ملتے ہیں جو محیر العقل ہیں۔ اتنے انسان کسی شخصیت کی محبت میں کبھی جمع نہیں ہوئے جتنے کربلا میں جمع ہوتے ہیں۔ معجزے ہوتے ہیں وہاں، عجیب معجزے۔ اتنی لمبی نماز جماعت زمین کے اوپر کبھی بھی چشم فلک نے نہیں دیکھی جتنی لمبی نماز جماعت نجف اور کربلا کے روڈ پہ دیکھی گئی ہے۔ 40 کلومیٹر لمبی نماز جماعت اپنے آپ میں معجزہ ہے صاحب۔ وہ لوگ جو نماز اور حسینیت میں ٹکراؤ کی بات کرتے ہیں وہ آ کے دیکھیں، حسینی صرف نمازی نہیں ہوتے، ایسے نمازی ہوتے ہیں جن کی نماز بھی ورلڈ ریکارڈ بن جاتی ہے۔ اتنا لمبا دسترخوان روئے زمین پر کبھی نہیں بچھایا گیا جتنا لمبا کربلا اور نجف کے روڈ پہ بچھایا جاتا ہے۔ 80 کلومیٹر تک ہر جگہ ایک تسلسل ہے۔ یہ اپنے آپ میں معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ اسٹارٹ کے سالوں میں جب 2011-12 کا زمانہ تھا، جب شروع ہوئی تھی مشی، اس وقت کویت کے اکیلے ایک محب عاشق حسین نے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، 37 کروڑ روپے خرچ کر کے ایک موقع لگایا تھا جس میں نئی جدید ٹیکنالوجی کی مشینیں تھیں۔ اکیلے ایک آدمی نے 37 کروڑ خرچ کیا تھا۔ اور حسین کے نام پر کتنا خرچ ہوتا ہے اگر لوگ حساب لگانے بیٹھ جائیں تو سلطنتوں اور حکومتوں کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا جتنا نام حسین پہ یہ قوم خرچ کرتی ہے۔ یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ کتنا اہتمام ہوتا ہے، کتنا خرچ ہوتا ہے نام حسین پر۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید جتنی ایک شہ کا عزادار لٹا دیتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یار یہ اللہم صلی علی محمد، یہ معجزہ ہے 40 اپنے آپ میں، معجزہ ہے واللہ، معجزہ ہے اس عصر کا، اس صدی کا معجزہ ہے 40 اپنے آپ میں معجزہ ہے۔ پوری دنیا پہ چھا رہی ہے 40 دھیرے دھیرے۔ اگرچہ ہیوی میڈیا دن رات سینسر کرتا ہے 40 کی خبروں کو، مگر اس کے باوجود کربلا پھیلتی جا رہی ہے، ذہنوں پر تسلط پا رہی ہے۔ ہر طرف نام حسین کائنات میں گونج رہا ہے، دنیا کے ہر ذہن تک حسین کا نام پہنچ رہا ہے 40 کی وجہ سے۔ 40 کوئی معمولی معجزہ نہیں ہے۔ آخری بات کہتا ہوں، گفتگو انشاءاللہ باقی کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کو سن لیجئے۔ اس نجف اور کربلا کے روڈ پر ایک رشیا کا
فلاسفر ہے جو ورلڈ فیمس فلاسفر ہے، روس کا ہے، نام ہے الیگزینڈر دوگین. یہ رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن کا ایڈوائزر بھی ہے، مشاور. نام ہے الیگزینڈر دوگین. یہ مشی میں 40 واک میں کئی بار اس روڈ پر خود بھی چلا ہے. اس نے اب سے 4-5 سال پہلے ایک انٹرویو دیا تھا اسی روڈ پر کھڑے ہو کر. اس میں اس نے ایک خاص بات کہی تھی. میں جو آپ کو بات پہنچانا چاہتا ہوں بس وہ پہنچا کے گفتگو کو تمام کروں گا. اس نے اس روڈ پہ کھڑے ہو کر 3-4 سال پہلے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی تھی کہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے عاشقان حسین، محبان اہل بیت جب اس مشی میں آتے ہیں 40 واک میں، تو ان کا مقصد حسین کی بارگاہ میں اظہار محبت، اظہار عقیدت، اظہار عشق ہوتا ہے، جو اپنی جگہ درست ہے. ان کا دیکھنے کا جو پوائنٹ آف ویو ہے آنے والوں کا، زائرین کا، وہ ہے عشق، محبت اور مودت اور عشق حسینی کا اظہار. مگر میں ایز اے نان شیعہ، نان مسلم، میری نگاہیں جو دیکھ رہی ہیں وہ کچھ اور ہے. یہ الیگزینڈر دوگین کی لفظیں ہیں. کہہ رہا میری نگاہیں جو دیکھ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ 40 صرف عشق و ارادت نہیں ہے. میں اس 40 واک کے ذریعے دنیا میں ایک ایسی سپر پاور کو ابھرتے دیکھ رہا ہوں جس کے سامنے کل دنیا کی ساری سپر طاقتیں سر جھکائیں گی. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. 40 کے ذریعے میں ایسی سپر پاور کو سر اٹھاتے دیکھ رہا ہوں جس کے آگے دنیا کی ساری سپر طاقتیں کل سر جھکائیں گی. ارے صاحب 4-5 سال پہلے جو الیگزینڈر نے کہا تھا وہ ابھی دکھائی دینے لگا ہے. آج دنیا کی کسی طاقت میں جرأت نہیں ہے حسین والوں سے آنکھیں ملانے کی. آپ نے دیکھ لیا عالمی منظرنامہ آپ کے سامنے. حسین یہ زندگی ہمیں دینا چاہتے ہیں. نہ ماتم رسم ہے، نہ مجلس رسم ہے، نہ جلوس عزا رسم ہے. ہر چیز کا ایک ہدف ہے اور مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ سارا ذکر حسین کرتے جاؤ اور اس کے ذریعے فکر حسین سے جڑتے جاؤ. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. مگر قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ عزت اور مردانگی اور شرف کا راستہ دینے کے لیے حسین نے جو قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں بے مثال ہیں. ان کی نظیر نہیں ہے کائنات میں. اللہ اکبر. عزادارو، حق کی راہ میں، دین کی راہ میں، اللہ کی راہ میں اپنی جان دینا یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے. انسان اپنی جان فدا کر دے اللہ کی راہ میں، یہ بہت بڑی قربانی ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک قربانی اس سے بھی بڑی ہے. غیرت داروں کے لیے ایک قربانی اپنی جان دینے سے بھی زیادہ بڑی ہے. وہ قربانی کیا ہے؟ وہ قربانی ہے اپنی مخدرات یعنی ماؤں بہنوں کی بے رضائی کو برداشت کرنا. سلام ہو حسین ابن علی پر جس نے بھرا گھر دے دیا اور اس کے بعد خیموں میں آگ لگائی گئی، نبی زادیوں کے سروں سے ردائیں چھینی گئیں، پھر انہیں ننگے سر کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا. اجرکم اللہ. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. کیسا عشق ہے مظلوم کربلا کا. ادھر مظلومیت کا ذکر آتا ہے، ادھر آنکھیں چھلک جاتی ہے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. کسی کو شہید کرنے کے بعد جب اس کے گھر کی خواتین کو، مخدرات کو ننگے سر بازاروں میں پھرایا جاتا تھا تو دشمن کا جو مقصد ہوتا تھا اسے سمجھ لیجئے. یہ سیدانیوں کو ننگے سر کیوں پھرایا گیا؟ کسی کو شہید کرنے کے بعد
جب کسی کے گھرانے کی خواتین کو، مخدرات کو ننگے سر بازاروں میں پھرایا جاتا ہے، بے مقنع و چادر، بے کجاوا اونٹوں پر بٹھا کر، تو دشمن کا مقصد ہوتا ہے ان کی عزت کو پامال کرنا، دشمن کا مقصد ہوتا ہے انہیں رسوا کرنا، دشمن کا مقصد ہوتا ہے انہیں تشہیر کرنا، دشمن کا مطلب ہوتا ہے ان کی حرمت کو پامال کرنا، ان کو رسوا کرنا، ان کی عزت کو پامال کرنا۔ مگر سلام ہو زینب کبریٰ پر، علی کی لاڈلی بیٹی درباروں سے گزری، بازاروں سے گزری، دیاروں سے ننگے سر گزری۔ اس راستے میں زینب کے سامنے وہ مرحلے بھی آئے جب شہر کے دروازے کے باہر 3 دن تک قافلے کو روکے رکھا گیا تاکہ شہر اور بازار سج جائیں اور پھر نبی زادیوں کو ننگے سر بازاروں میں لے جایا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دشمن کا مقصد تھا رسوا کرنا، تذلیل کرنا، تشہیر کرنا۔ مگر سلام زینب کبریٰ پر، جو زینب شام و کوفہ کے بازاروں سے ننگے سر گزری، جو بے کجاوا اونٹ پر بیٹھی ہوئی برہنہ سر اتنا لمبا سفر کر کے شام پہنچی، وہ جب یزید کے دربار میں پہنچتی ہے تو اپنی عزت پر، اللہ کے اختیار عزت پر زینب کو اتنا یقین تھا کہ یزید کے دربار میں یزید کے سامنے کھڑے ہو کے زینب نے اپنی بلند آواز میں لہجہ حیدری میں کہا، یزید کد قیدک، جو تیرے بس میں ہے، جو تیرے اختیار میں ہے کر لے یزید، انک لا تمحو ذکرنا، مگر یاد رکھ تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، تو ہماری اس عزت کو پامال نہیں کر سکتا کہ ہم ہی ہیں جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا، جن کے گھر میں اللہ کی شریعت نازل ہوئی۔ یہ ہے زینب کبریٰ۔ 40 کے ایام گزر رہے ہیں اور عزاداروں، ان دنوں آپ نے سنا ہے کہ یزید نے اہل حرم کو زندان سے رہا کر دیا۔ ایک بات ٹھہر کے اور رک کے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اسے سن لیجئے گا۔ جب آپ آل محمد کی رہائی کا ذکر سنیں، ایسا زندان تھا جس پر نہ چھت تھی، نہ کچھ بچھونا، نہ کوئی بستر، رات بھر اوس پڑتی تھی، دن بھر دھوپ پڑتی تھی۔ بعض روایتوں میں تذکرہ 1 سال تک آل محمد سیدانیاں، نبی زادیاں اس زندان میں بند رہی۔ لکھا ہے کہ 1 سال بعد یزید نے اہل حرم کو زندان سے رہا کر دیا۔ میں نے آپ کو اس لیے ٹھہرایا ہے کہ کبھی بھی آپ میں سے کوئی بھی غلطی سے بھی کبھی یہ نہ سوچے دل میں کہ 1 سال بعد یزید کو نبی زادیوں پہ ترس آ گیا، اس نے رحم کھا کے چھوڑ دیا، چلو 1 سال بند رکھ لیا ہے، اب انہیں مدینے بھیج دوں۔ اس بے رحم کو رحم نہیں آیا تھا، آل محمد کو ترس کھا کے نہیں چھوڑا تھا، ان ننھے ننھے بچوں اور سیدانیوں کو ترس کھا کے نہیں چھوڑا تھا۔ کیوں چھوڑا تھا؟ اس لیے کہ یزید کے جاسوسوں نے، مخبروں نے اسے بتایا تھا کہ یزید اگر زینب اور سید سجاد اس سے زیادہ شام میں رہ گئے تو شام تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا، بغاوت ہو جائے گی اس شہر میں۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں اس شہر میں ہوا کیا تھا، کیوں چھوڑا یزید نے۔ اسیر ہونے کے باوجود، ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے باوجود سید سجاد نے، اور ننگے سر ہونے کے باوجود زینب نے اپنے خطبوں اور تقریروں سے اس شہر کا نقشہ اس طرح بدل کے رکھ دیا تھا، ذہنوں کو ایسا بدل دیا تھا علی کی بیٹی کی تقریروں نے کہ روایتوں میں لکھا ہے کہ شام کی جو عورتیں 1 سال پہلے سج دھج کر
رنگین کپڑے پہن کر شام کے بازار میں زینب کے ننگے سر کا تماشا دیکھنے آئی تھیں۔ اب شام کی وہی عورتیں ہر روز کالا لباس پہن کر زندان شام کے دروازے پہ جمع ہوتی تھی اور زینب کو بھرے گھر کا پرسہ پیش کرتی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ زینب کو وہی عورتیں اب پرسہ دینے آتی تھی جو کل زینب کے ننگے سر کا تماشا دیکھنے آئی تھی۔ میں اب روایت آپ کو سناتا ہوں کہ داروغہ زندان جو سنگ دل، سخت دل، پتھر دل چنا گیا تھا آل محمد پہ پہرہ داری کے لیے، اس کے بارے میں روایتوں میں لکھا ہے کہ 1 سال کردار دیکھا تھا تو اب یہ اتنا نرم ہو گیا تھا داروغہ زندان کہ اکثر یہ زندان کا دروازہ کھلا چھوڑ دیتا تھا، لاک نہیں کرتا تھا۔ یا تو اس کے دل میں یہ آتا ہو کہ یہ ننھے ننھے بچے جو 1 سال سے بند ہیں یہ باہر کی دنیا دیکھ سکے، یا عزیزوں 1 سال کردار دیکھا تھا تو اتنا تو جان گیا تھا کہ یہ وہ قیدی نہیں ہیں جن کے لیے دروازے بند کرنے کی ضرورت ہو۔ میں یہ ذکر آپ ہی کے سامنے بیان کر سکتا ہوں آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کر کے، یہ زندان کا دروازہ اکثر کھلا چھوڑ دیتا تھا، لاک نہیں کرتا تھا، روایتوں میں لکھا ہے۔ ایک روایت اور لکھی ہے کہ اب یہ داروغہ زندان سید سجاد کو دوپہر کی دھوپ میں دیوار کے سائے میں بیٹھنے سے منع نہیں کرتا تھا، اب منع نہیں کرتا تھا۔ پتہ ہے آپ کو اس روایت کا راز کیا ہے؟ اب منع نہیں کرتا تھا کیونکہ روایتوں میں لکھا ہے جب میرا بیمار امام بیڑیوں، ہتھکڑیوں اور زنجیروں میں بندھا ہوا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک آیا تھا تو جگہ جگہ سے زنجیروں، ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کی وجہ سے امام کی کلائیوں اور پنڈلیوں کی کھال چھل گئی تھی۔ دوپہر کی دھوپ میں جب لوہا گرم ہوتا تھا اور امام کے زخموں میں جلن ہوتی تھی تو میرا امام پہلے کبھی سائے میں بیٹھتا تھا تو یہ تازیانے مار کے ہٹا دیتا تھا، پہلے بیٹھنے نہیں دیتا تھا مگر اب بیٹھنے دیتا تھا۔ اب روایت اور مجلس تمام سن لیجئے، آپ جس انداز میں پرسہ دے رہے ہیں کربلا والوں کا، میرا دل چاہتا ہے یہ روایت آپ کو سنا دوں تاکہ وہ کوکھ جلی ماں جو آپ کے آنسوؤں کا نذرانہ لینے آتی ہے اس ماں کا ذکر ہو جائے۔ روایت کہتی ہے انہی دنوں میں یہی داروغہ زندان ایک دن سید سجاد کے پاس آیا اور آ کے کہا سید سجاد زین العابدین، اے علی ابن الحسین، آپ جانتے ہیں، گواہ ہیں کہ میں اب پہلے کی طرح سختیاں نہیں کرتا۔ امام نے کہا بھائی صحیح کہتا ہے، بات کیا ہے؟ کہ علی ابن الحسین آپ گواہ ہیں کہ میں دروازہ بھی کھلا چھوڑ دیتا ہوں، بند نہیں کرتا۔ کہ بھائی صحیح کہتا ہے، بات کیا ہے؟ تو اس داروغہ زندان نے کہا سید سجاد مجھے ایک شکایت ہے۔ اللہ اکبر۔ امام نے کہا داروغہ زندان بھائی ہم سے اور شکایت؟ اللہ اکبر۔ کہا ہاں، کہا کیا بات ہے؟ کہ سید سجاد بات ایسی ہے کہ اگر اس کی خبر یزید کو ہو گئی تو مجھے سختیاں پھر بڑھانا پڑیں گی۔ کہا بھائی کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ سید سجاد دیکھیے نا، میں دروازہ زندان کو بند نہیں کرتا مگر کئی رات سے دیکھ رہا ہوں کہ جب رات کا تیسرا پہر آتا ہے تو ان سیدانیوں میں سے کوئی بی بی پشت زندان پہ جاتی ہے اور وہاں سر و سینہ پیٹ کے کہتی ہے ہائے حسین، ہائے حسین۔ سید سجاد ایسا نہیں ہونا چاہیے، یزید کو خبر ہو گئی تو سختیاں بڑھانی پڑیں گی۔ امام نے داروغہ زندان سے ایک بات کہی کہ داروغہ زندان ویسے تو میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ ان سیدانیوں میں سے رات کے وقت کوئی باہر نہیں جا سکتا، میں کہہ رہا ہوں
مگر اگر تجھے شکایت ہے تو ٹھہر، میں اپنی پھوپھی زینب کبریٰ سے پوچھتا ہوں۔ سید سجاد آئے پھوپھی زینب کے پاس، بھتیجے کو آتے ہوئے دیکھا۔ زینب نے کہا لاڈلے کیا بات ہے؟ کہ پھوپھی اماں داروغہ زندان کو ہم سے شکایت ہے۔ زینب نے کہا سجاد ہم سے اور شکایت؟ لاڈلے کیا بات ہے؟ تو پھوپھی اماں وہ یہ کہتا ہے رات کے تیسرے پہر ان بیویوں میں سے کوئی بیوی پشتے زندان پہ جاتی ہے اور سر و سینہ پیٹ کے بابا کا نام لے کے روتی ہے۔ اب زینب کا جواب سنیے۔ زینب نے کہا بیٹا سید سجاد اس درد کو سمجھیے گا جو اس جملے میں کہا، بیٹا سید سجاد داروغہ زندان سے میری طرف سے جا کے اتنا کہنا کہ میری پھوپھی زینب قسم کھا سکتی ہے کہ ان سیدانیوں میں سے کوئی رات کے وقت باہر نہیں جاتا، مگر بیٹا اس سے کہنا اگر وہ آواز پھر آئے تو ہمیں خبر کر دے۔ سید سجاد نے آ کے کہا داروغہ میری پھوپھی زینب قسم کھاتی ہے کہ ان سیدانیوں میں سے کوئی رات کے وقت باہر نہیں جاتا، مگر اگر وہ آواز آئے تو ہمیں خبر کر دینا۔ داروغہ زندان چلا گیا، رات کا تیسرا پہر آیا، داروغہ زندان نے آ کر سید سجاد کا شانہ ہلایا، سید سجاد اٹھو۔ امام نے کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھو اس بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ سید سجاد نے آواز سنی، اپنی جگہ سے اٹھے، آئے زندان کے اس حصے میں جس میں سیدانیاں خاک پہ سوتی تھی، آ کے پھوپھی کا شانہ ہلایا۔ پھوپھی اماں اٹھیے، کہا لاڈلے کیا ہوا؟ کہا پھوپھی دیکھیے نا کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بس عزادارو زینب اٹھی، کہا آؤ میرے لال میرے ساتھ آؤ۔ آگے آگے زینب چلی، پیچھے پیچھے سید سجاد۔ اب جو پشت زندان پہ آئے تو کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش بی بی زمین پر بیٹھی ہے، سر و سینہ پیٹ کے کہہ رہی ہے ہائے حسین، ہائے حسین۔ زینب آگے بڑھی، خیال یہ تھا کہ شام کی پرصدار عورتوں میں سے کوئی خاتون ہے، اس لیے زینب آگے گئی، ہاتھوں کو جوڑ کے ادب سے کہا بی بی جہاں میں اپنے بھیا کو نہیں رو سکتی وہاں آ کے میرے ماجائے کو رو رہی ہے، ماتم کر رہی ہے۔ بی بی تیرا شکریہ، مگر ایک گزارش ہے یہاں آ کے نہ رویا کر۔ جیسے ہی زینب کی زبان سے لفظ شکریہ نکلا، بی بی نے چہرے سے نقاب الٹ کے کہا زینب ارے کس کا شکریہ؟ میں تیری ماں فاطمہ زہرا۔ زینب جب سے تو نے مدینہ چھوڑا میں نے بھی اپنی قبر کو چھوڑ دیا، میں بھی مدینے سے کربلا، کربلا سے شام تک۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین۔